اے لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ۔ یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت، ہدی و رحمت للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھو۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہودیوں سے خطاب ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو۔ گویا کہ وعظ گھٹیا چیز نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوا، نرمی پیدا ہوا۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ از ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ۔ یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی؟ تھرومبوسس نہیں، خنجائنہ نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک تو یہ کہ انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کا علم، اس کے نظریات و افکار یہ صحیح رخ پر پروان چڑھیں، پیش قدمی کریں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ فکر کے ساتھ ذکر موجود رہے، ورنہ یکرخی اس میں آ جائے گی، کجی آ جائے گی۔ مولانا روم اور علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے میں اسے مزید واضح کر چکا ہوں۔ این قدر گفتیں باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو فکر کن، اور جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہن شاہی است۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جزب ذکر۔ اور اس ذکر کا سب سے مؤثر، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے جامع ذریعہ نماز۔ دوسری ضرورت انسان کے عمل کے درست رہنے کی ہے، عمل کج نہ ہو جاتا، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، عدم توازن نہ ہو۔ صراط السوی، درمیانہ راستہ، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، قصد السبیل، وہ راستہ جو سیدھا انسان کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ قرآن مجید کی تین اصطلاحات ہیں۔
اس پر انسان کا قدم جمع رہے، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر وہ کہیں مڑ نہ جائے، نہ وہ نفس امارہ کے سے مرعوب ہو یا مغلوب ہو، نہ ماحول کے غلط اثرات سے متاثر ہو، نہ جذبات کے کسی طوفانی رو کے اندر بہہ جائے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے ایک مستقل، زندہ، بیدار، حقیقی تعلق مع اللہ کی۔ اس تعلق مع اللہ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، سب سے اعلیٰ وسیلہ یہ نماز ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی تھی جو ان سب کا مقصود ہے، اصل میں یہ تمام چیزیں بھی ایک سطح پر آ کر ذرائع کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، حکمت دین کے اعتبار سے، فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ ان سب کا اپنا ایک ہدف ہے اور اپنا ایک مقصود ہے، اور وہ ہے انسان کی روحانی ترقی، جس کے لیے تعبیر میں نے کل کی تھی اس اصطلاح کے حوالے سے جو حدیث نبوی میں آئی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل وبالفرائض، تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہوتے چلے گا۔ اور یہ کوئی مادی قرب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی زمانی یا مکانی فصل ہمارے اور اللہ کے مابین موجود نہیں ہے۔ هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن یہ کہ ظہور، عدم توجہ، دوسری چیزوں میں دل کا لگ جانا اس طور سے کہ پھر محبت خداوندی کے لیے دل میں جگہ نہ رہنا، یہ چیزیں انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں۔ ورنہ پروردگار کی طرف سے تو ہر وقت ایک دعوت عام ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں۔ وہ احادیث بھی موجود ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کر آتا ہوں، وہ اگر بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت دعوت عام ہے، لیکن یہ کہ ظہور، عدم توجہی ہماری طرف سے۔ تو اس توجہ الی اللہ اور تقرب الی اللہ کا بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے جامع طریقہ اور ذریعہ نماز۔ یہ ہے میری کل کی گفتگو کا خلاصہ۔ اب آج شاید وہ عنوان آج بھی لکھا ہوا سامنے موجود ہو، چونکہ عنوان معین کیا گیا ہے، میں اسی کے حوالے سے بات کروں گا۔ طالبان قرآن اور خادمان دین کے لیے نماز کی خصوصی اہمیت، اور اس پر میں بعد میں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ طالبان قرآن سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس کو معین کیجئے۔ قرآن کا طالب، اس سے مراد ہے قرآن مجید سے علم صحیح، فہم صحیح اور ہدایت کا اخذ کر سکتا۔ اس کے لیے ذرائع ہے قرآن کا پڑھنا، یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ذرائع ہے قرآن پر غور و فکر، سوچ بچار، تدبر، یہ تمام چیزیں ذریعہ بنیں گی۔ اصل مقصود کیا ہے؟ طالب قرآن کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ قرآن سے؟ معاذ اللہ طالب قرآن ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو صرف اس لیے کہ مجھے کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے قرآن کو حفظ کر رہا ہو یا قرآن کو پڑھ رہا ہو، اس کو اس وقت اپنے ذہن سے نکالنا۔ طلب قرآن سے صحیح مراد قرآن سے ہدایت اخذ کرنا، قرآن کے ذریعے اپنے فکر کو جلا دینا، اپنی مینٹل فیکلٹیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، فکر، سوچ بچار کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان کو پروان چڑھانا صحیح رخ پر۔ گویا کہ بات وہی ہو گئی جو کل میں بیان کر چکا ہوں، فکر انسانی کے صحیح رخ پر آگے بڑھنے اور پیش رفت کا معاملہ۔ اس کے لیے اب نوٹ کیجئے کہ اس ہدایت قرآنی اور صحیح علم و فکر قرآن سے مستفید ہونے کے لیے دو چیزیں شرط لازم ہیں۔ نمبر ایک، تصحیح نیت، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، علم دین کے حصول کے لیے ایک محرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں خطیب بننا ہے، امام لگنا ہے، اور اب تو آپ کو معلوم ہے چونکہ ہمارا ملک ایک غالب اکثریت اس کے رہنے والوں کی مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو چاہے کوئی حقیقی یہاں پہ اسلامی نظام نہیں آیا، لیکن یہ کہ مساجد میں باقاعدہ اب ائمہ کے، خطباء کے گریڈز مقرر ہیں، یہ بھی ایک پروفیشن ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ یا یہ کہ جیسے کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا کہ وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ سکے، علماء کی محفل میں بار پا سکے، یا جاہلوں پر، ناواقفوں پر روب گانٹ سکے، تو اس کے لیے شدید وعید ہے، گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ وہی علم کے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ عالم کے دوات کی سیاہی اور شہید کا خون یہ ہم وزن ہے اللہ کی میزان میں، اور ساری رات عبادت میں کھڑے رہنے سے اس رات کا 1 گھنٹہ علم کی کہ درس و تدریس، پڑھنے پڑھانے میں صرف کر دینا افضل ہے۔ ساری رات ایک شخص جاگتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص 1 گھنٹہ وہ علم کی تدریس کرتا ہے یا علم کی تحصیل کرتا ہے، یہ اس سے افضل ہے۔
اس علم کا یہ مقام، لیکن ساتھ یہ بھی کہ لیماری بہ السفہاء او لیجاری بہ العلماء، اگر مقصد یہ ہو کہ انسان علماء کی محفل میں بیٹھ سکے، ان کی اصطلاحات میں گفتگو کر سکے، یہ نہ محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ تو ہمارے مابین بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہماری اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، اس لیے کچھ چیزوں کا علم حاصل ہو جائے، یا یہ کہ جو بے علم لوگ ہیں ان پر انسان دھوس جما سکے، روب گاٹ سکے۔ اس کے برعکس وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو موت آئی اس حال میں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ وہ ابھی علم کی تحصیل کر رہا تھا، لیکن کس مقصد کے تحت، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، مقصد یہ ہے۔ فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو ایسے شخص کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تصحیح نیت اس کی بڑی اساسی اہمیت ہے طلب علم میں، اور اس تصحیح نیت کے لیے لازم ہے وہی دوام ذکر الہی، دل کا اللہ کے ساتھ متعلق رہنا۔ مجھے لفظ ایک یاد آیا، ایک حدیث میں آیا ہے قلبہ معلق بالمساجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کا تذکرہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن، جس دن کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہو۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے، ایک ایسا شخص جس کا دل مسجدوں ہی میں اٹکا رہتا ہے، وہ اگر نکلتا ہے باہر اپنی ضروریات کے لیے، آخر معاش کی بھاگ دوڑ ہے اور ذمہ داریاں ہیں، لیکن دل وہیں اٹکا رہتا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے لپکتا ہے، جیسے کہ مچھلی جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں ماہی بے آب، مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکال لیں گے تڑپے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی کیفیت مسجد سے باہر جو وقت وہ گزارتا ہے مجبوراً، تو اس کو اس کیفیت میں گزرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں نے لفظ استعمال کیا کہ دل اللہ سے اگر متعلق نہ رہے، قلبہ معلق بالمساجد، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ دل اگر معلق نہ رہے، جڑا نہ رہے، تو نیت جو ہے اس میں فساد آ جائے۔ نیت ہی میں تو فساد ہے، جس کے لیے کہ شیطان دل میں پھونکے مارنے لگتا ہے، اور ذکر سے خالی قلب کے بارے میں یہ حدیث میں کل آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے صحیح فکر، صحیح علم، صحیح سوچ، حقیقی ہدایت کے اخذ کرنے کے لیے شرط لازم ہے تصحیح نیت، اس کے لیے لازم ہے دوام ذکر، اور دوام ذکر کا سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے جامع طریقہ یہ کل ہم دیکھ چکے کہ ذکر کی میں نے آپ کو اقسام بتائی، ذکر غیابی، ذکر حضوری، پھر یہ کہ ایک ذکر صرف ذہنی و فکری ہے، اس کے ساتھ ایک ذکر وہ ہے جس میں عمل کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ جملہ پہلو نماز میں جمع ہو گئے، ذکر غیابی بھی ہے، ذکر حضوری بھی ہے، خطاب بھی ہے، دعا بھی ہے، مخاطبہ و مکالمہ بھی ہے، ہم کلامی بھی ہے، الصلاۃ و معراج المومنین اسی لیے اسے کہا گیا۔ پھر یہ کہ اس میں نہ صرف ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہمارا رکوع اور سجود ہے، یہ گویا کہ عملاً اس وقت ہم تعظیم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا۔ تو پھر جوڑتے جائیے بات کو، اس لیے کہ یہ رب قائم نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس لیے کہ ایک واعظ آپ نے سن لیا کہ طالب قرآن کے لیے صحیح معنی میں قرآن کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط اول جو شرط لازم کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے تصحیح نیت، اس کے لیے ضروری ہے دوام ذکر، اور ذکر کا جامع ترین، بلند ترین طریقہ، ذریعہ نماز۔ اسی طرح طالب قرآن کے لیے دوسری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جیسے جیسے علم اور ہدایت حاصل ہو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی فوراً شروع ہو جائے۔ اس میں اگر گیپ واقع ہو جائے گا، ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، ذہن پر منکشف ہو گئی، دل نے گواہی دے دی کہ ہاں بات ٹھیک ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، میری فطرت یہی کہہ رہی ہے، مجھے اپنے اندر سے اسی بات کی گواہی مل رہی ہے۔ اب ذہن اور قلب کا متفقہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ صحیح ہے۔ اب اگر فوری طور پر عمل اس رخ پر نہ مڑے، اگر موڑنے کی ضرورت ہو، پہلے سے اس پر انسان عامل ہے تو مزید انشراح ہوگا، مزید انبساط ہوگا، مزید اس پر اعتماد پیدا ہوگا، مزید اطمینان حاصل ہوگا۔ یہی وہ لفظ ہے کہ جو آیا ہے بلند ترین کیفیت کے لیے نفس انسانی کی، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو پہلے سے اس پر عامل ہے تو مزید اطمینان، مزید انشراح پیدا، نہیں ہے تو اب اس کی طرف رخ کو موڑنا لازم۔ یہ نہیں کریں گے تو وہی گیپ شروع ہو جائے گا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہاں سے جو گیپ شروع ہوتا ہے انسان کے فکر و عمل کا گیپ کہہ لیجئے،
علم و عمل کا فصل کہہ لیجئے، قول و فعل کا تضاد کہہ لیجئے، یہی ہے کہ جو آگے بڑھ کر یہی وہ روگ ہے، یہی وہ مرض ہے۔ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ روگ ہے جو ترقی کر کے پھر اس مقام تک انسان کو لے جاتا ہے جو کھلم کھلا اور صریحاً کفر سے بھی اللہ کو زیادہ مبغوض اور ناپسند، یعنی نفاق۔ اب اس عمل کے لیے بھی یہ کل ہم دیکھ چکے، اس عمل کے لیے لازم ہے وہی تعلق مع اللہ، اور اس کے ذریعہ وہی ذکر دوام، ذکر مدام، اور اس کے لیے اس کی بلند ترین جامع ترین صورت نماز۔ اب یہی دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی جو 2 آیات میں نے آپ کو، بلکہ ایک ہی آیت میں پڑھ سکا، دوسری رہ گئی، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرے ہو جانے تک۔ یہ ہے ایک دوام صلاۃ، یہ آیت جو ہے اس کے الفاظ پر غور کیجئے، قائم رکھو نماز کو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج جب نصف النہار پر ہوتا ہے، ذرا سا ڈھل گیا مغرب کی طرف، یہ اس کا دلک ہے دلوک الشمس، اور جب غروب ہو گیا اس کے بعد رات تاریک ہو گئی، رات تاریکی کا پردہ خوب گہرا دبیز ہو گیا، تو یہ غسق اللیل ہے۔ یہاں سے وہاں تک تو نماز کو قائم رکھنا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ کیفیت انسان کو محسوس بھی ہوتی ہے ذاتی طور پر، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا سورج ڈھلا ہے تو ظہر بمشکل 1 گھنٹہ گزرے گا، 1.5 گھنٹہ عصر، پھر بمشکل 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ مغرب، پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عشاء۔ اور اس میں جو شخص واقعتاً نماز کا پابند ہو اس کے لیے تو مسجد کی آمد و رفت ہے مسلسل، گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز کے دوران بھی تو سلام پھیر لیتے ہیں نا، ابھی آپ نے 4 رکعت سنت کی ادا کر لی، سلام پھیر لیا، اب آپ نماز میں نہیں ہیں، اس کے بعد پھر اب آپ کھڑے ہوئے ظہر کی جماعت میں، پھر نماز میں آ گئے، اس کے بعد پھر سلام پھر گیا، اب آپ نماز میں نہیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ پوری ایک نماز ظہر ہے۔ اسی طریقے سے وقفے سے مسجد سے نکلنا تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ بعین ہی اسی تشبیہ کو سامنے رکھیے تو گویا کہ نماز مسلسل قائم رہی ہے دلوک الشمس سے لے کر غسق اللیل۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، خاص طور پر اب فجر کی نماز کا علیحدہ سے تذکرہ کیا گیا۔ اس میں چونکہ طول قنوت یعنی زیادہ دیر تک کھڑے رہنا، لمبی قرات، یہ گویا کہ اس کے لوازم میں سے، اسی لیے صلاۃ الفجر نہیں کہا اسے،